السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان نے صنعاء کا دورہ کیا تو تمام شہر استقبال کے لیے پوری قوت سے امڑ پڑا۔ شہر کے دروازے پر استقبال کرنے والوں میں سے ایک شخص پر سلطان کی بیوی کی نظر پڑی، جس کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت گدا تھا، جس نے اسے بہت متاثر کیا، اور اس نے اسی وقت صنعاء کے گورنر سے کہا کہ وہ اس گدے کو ہمارے سلطانی قافلے کا حصہ بنا دے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ استنبول لے جائے۔ گورنر گدے کے مالک کے پاس گیا اور اس نے سلطان کی بیوی کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے یہ سعادت کی بات ہے، لہٰذا یہ گدا بطور ہدیہ انہیں دے دو۔ گدے کے مالک نے یہ سن کر گورنر سے معذرت کی اور کہا، جناب، میں اس گدے کو ہرگز قیمتاً یا ہدیتاً نہیں دینا چاہوں گا۔ گورنر نے پیشکش کی کہ اسے منہ مانگی قیمت کے عوض ہی فروخت کر دو، لیکن اس نے انکار پر اصرار کیا اور گورنر سے کہا کہ میرے پاس اعلیٰ نسل اجیاد کے 6 گھوڑے ہیں، ان جیسے دوسرے گھوڑے پوری سلطنت عثمانیہ میں نہیں ہوں گے۔ سلطان کی بیوی کو 6 کے 6 گھوڑے بطور تحفہ مفت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن گدھا کسی قیمت پر بھی نہیں۔ گورنر کے لیے یہ جواب انوکھا تھا۔ حیرانی کے ساتھ اس نے گدھے کے مالک سے اس رویے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا، بادشاہوں کی باتیں اور ان کی چیزوں کا چرچا سلطنت کے اندر اور سلطنت سے باہر ہر جگہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا کام تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اگر سلطان کی بیوی اس گدے کو اپنے ملک لے گئی اور وہاں جب اس تحفے کا چرچا زباں زد عام ہو جائے گا تو وہ پوچھیں گے کہ گدھا کہاں کا ہے، بتایا جائے گا یہ گدھا صنعاء کا ہے۔ پھر وہ کہیں گے، کیا وہاں گدھوں سے بڑھ کر کوئی ایسا کام کی چیز نہیں تھی جو سلطان کی بیوی کو پسند آتی؟ کیا صنعاء میں سلطان کو گدھوں کے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ بات میرے شہر کے حوالے سے لکھی جائے کہ وہاں کی سب سے بہترین چیز گدھے تھے۔ گورنر یہ جواب سن کر چلا گیا اور سلطانہ کو جب یہ بات بتائی تو اس نے ہنستے ہوئے اس شخص کی بے حد تعریف کی اور اسے مالی انعام اور سلطنت عثمانیہ کا علامتی تمغہ دینے کا حکم دیا۔ اب آپ چھوٹے ہیں یا بڑے، با اختیار ہیں یا بے اختیار، آپ کے پاس یہ اختیار بالکل ذاتی ہوتا ہے کہ آپ اپنی شناخت، اپنا حوالہ اور خود سے وابستہ چیزوں کا تعارف کس حوالے سے کراتے ہیں۔ آپ اپنی مٹی کے سفیر ہوتے ہیں۔ آپ وطن سے محبت کریں یا نفرت، آپ کا پہلا بڑا حوالہ وطن اور دوسرا بڑا حوالہ کردار ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اس حوالے کی پہچان، شناخت، تعارف کیسے کرواتے ہیں، یہ سراسر آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے۔